الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھاؤں مل کر محبت کے ساتھ آپ بھی درود و سلام کے صیغوں کو دہرائیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگا کر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتہ قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ سحری و افطاری کی بہاریں بھی ہیں، روزوں اور تراویح کی برکتیں بھی ہیں، اور آج تو جمعۃ المبارک ہے۔ الحمدللہ رمضان شریف میں جمعہ کے دن ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ کاش اس سال کے ماہ رمضان میں بخشے جانے والے گناہ گاروں میں ہمارا بھی نام آ جائے کہ ہمیں بخششوں کے پروانے مل جائیں، ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ عاشق رسول بڑی محبت کے ساتھ مچل کر کے کہتا ہے، اب رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، اب رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر ماہ رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ جھوم جاؤ مجرموں، ہاں جھوم جاؤ مجرموں،
مجرم و رمضان غفران ہے، مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رمضان بے شک قسمت والوں کے لیے بڑی برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کچھ لوگ سمندر میں بحری جہاز کے ذریعے سفر کر رہے تھے، اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں، جہاز ہچکولے لینے لگا، مسافروں کے دل پر خوف طاری ہو گیا، کلمہ، درود اور دعائیں ہونے لگیں، دل تیزی سے دھڑک رہے تھے، سب کو یہی خوف تھا ہم بیچ سمندر میں غرق ہو کر موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ ایک طرف تو جہاز میں ایسا کوہرام مچا ہوا تھا، وہیں ایک مجذوب یعنی عشق الہی میں ڈوبا ہوا شخص، ایک بزرگ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر جہاز کے ایک کونے میں آرام سے سوئے ہوئے تھے۔ ایک مسافر نے جب انہیں دیکھا تو قریب گیا، انہیں ہلایا، اچانک سے آنکھ کھلی تو انہوں نے جلدی سے پڑھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ پاک کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ مسافر نے کہا، اے بندہ خدا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت میں ہیں، ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں، آپ پھر بھی آرام سے سو رہے ہیں؟ وہ مجذوب بزرگ خاموش رہے، زبان سے کچھ بھی نہ کہا، پھر ایک کاغذ نکالا، مسافر کو دیتے ہوئے کہا، یہ کاغذ لو، جہاز کے اوپر رکھ آؤ۔ وہ مسافر کہتا ہے، میں نے ان کی بات مانی، وہ کاغذ جہاز کے اوپر رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے یہ کام کیا، اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے کو ہٹا دیا، میری آنکھوں سے غفلت کے پردوں کو ہٹا دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ ہیں جو جہاز کو ایک طرف سے پکڑ کر خشکی کی طرف کھینچ رہے ہیں، ساحل سمندر کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اس دن طوفان اتنا تیز تھا کہ کئی بحری جہاز اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور ٹوٹ پھوٹ کر سمندر میں غرق ہو گئے، مگر ہم پر کرم ہوا، ان غیبی بزرگوں نے ہمارے جہاز کو کھینچ کر خشکی تک پہنچا دیا۔ وہ مسافر کہتا ہے، میں بڑا حیران تھا، جب میں نے وہ کاغذ اٹھایا تو دیکھا کہ اس میں بدری صحابہ کرام یعنی جنگ بدر میں جنہوں نے شرکت کی تھی، ان بدری صحابیوں کا نام موجود تھا، اور ان کی بدولت اللہ پاک نے جہاز کو آرام سے ساحل سمندر تک پہنچا دیا۔ الحمدللہ ان پاک ناموں کی برکت سے وہ بزرگ کہتے ہیں ہماری جان بچ گئی۔ اگلے دن ہم ان ناموں کا وظیفہ کرتے ہوئے جہاز میں سوار ہوئے اور یہی نام پڑھتے پڑھتے خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ جان نثارانے بدر و احد پر درود، حق گزارانے بیت پہ لاکھوں سلام۔ غزوہ بدر و احد میں دین کے لیے جانیں قربان کرنے والوں پر درود و سلام۔ بیت رضوا کا حق ادا کرنے والے صحابہ کرام پر لاکھوں سلام ہو۔ اور مسلمانوں، غزوہ بدر تاریخ اسلام کا عظیم ترین واقعہ ہے، عظیم ترین معرکہ ہے یہ اسلامی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبھی اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ جو اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے، خلا باقی ہے، پیچھے والے اسلامی بھائی آرام سے اٹھ کر کے اگلی صفوں میں آ جائیں، ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں اور صفوں کو درست کر لیں۔ جو آگے صفوں میں جگہ باقی ہے آرام کے ساتھ اس کو پر کر لیں۔ پیچھے والے اسلامی بھائی فوراً آگے والی صفوں میں بڑھ جائیں۔
پیچھے والے اسلامی بھائی فوراً اگلی صفوں میں بڑھ جائیں، جو خلا اگلی والی صفوں میں باقی ہے اس کو فوراً پر کر لیں، تشریف رکھیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، بات چل رہی تھی غزوہ بدر کی۔ تاریخ اسلام کا عظیم ترین معرکہ ہے جنگ بدر۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی لڑائی ہے جو حق اور باطل کے درمیان ہوئی۔ الحمدللہ اس لڑائی میں مسلمانوں کو عظیم ترین فتح اور دشمنوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو اس غزوے میں شریک ہوئے، جن میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے خلیفہ سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سمیت تقریباً 313 صحابہ کرام شامل ہیں۔ اللہ پاک نے ان صحابہ کرام کو بہت عظمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے۔ آؤ میں آپ کو اسلام کی کہانی سناؤں، اسلام کی وہ کہانی سناؤں جو مسلمانوں کے دلوں کو تڑپا دیتی ہے، جو مسلمانوں کے دلوں میں سرور پیدا کر دیتی ہے۔ آؤ تاریخ اٹھاؤ، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ پر رحمت نازل فرمائے، آپ اصحاب بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ اصحاب بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ فرمایا من افضل المسلمین، میرے آقا فرماتے ہیں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سب مسلمانوں میں افضل ہیں، سارے مسلمانوں میں افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، ہم فرشتوں کے درمیان ان کا بھی یہی مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں، یہ ہے جنگ بدر کی تاریخ، یہ ہے مسلمانوں کی وہ تاریخ جو مسلمانوں کے دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ پاک نے اصحاب بدر کے ناموں میں بہت برکت رکھی ہے، بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ ان کے ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے تو مرادیں پوری ہوتی ہیں، ان کے ناموں کی برکت سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، چوروں لٹیروں سے حفاظت ملتی ہے، بے روزگاری کو ہو تو ان ناموں کی برکت سے روزگار نصیب ہو جاتا ہے۔ غرض کیسی ہی مشکل ہو، کیسی ہی پریشانی ہو، اصحاب بدر کے ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے تو مشکلات ٹل جاتی ہیں، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ان ناموں کی ایک اہم ترین برکت یہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے جو ان پاک ناموں کا ورد کیا کرے اللہ پاک اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ان ناموں کی برکت سے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اصحاب بدر کی برکتیں نصیب فرمائے۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک نام کتابوں میں لکھے ہیں، انہیں حاصل کیجئے، کاغذ وغیرہ پر لکھ کر اپنے پاس رکھیے، گھر میں رکھیے، ان پاک ناموں کی برکت سے دعائیں مانگیے، انشاءاللہ الکریم بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور مسلمانوں، غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا۔ یہ بہت حیرت انگیز معرکہ تھا۔ صرف 313 صحابہ کرام تھے، ہتھیار بھی پاس نہیں تھے۔ ان 313 کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں۔ دن میں روزہ دن بھی رمضان شریف کے تھے، کھانے پینے کا سامان بھی وافر مقدار میں نہیں تھا۔ اس کے باوجود ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جوش ایمانی اور جذبہ جانثاری تھا کہ 1000 کے لشکر کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بدر کے لیے جاتے ہوئے ایک جگہ رکے اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورہ فرمایا کیا کرنا چاہیے، مشورہ فرمایا کیا کرنا چاہیے، کیا میدان بدر میں جائیں یا رک جائیں؟
مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مہاجر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہی مکہ چھوڑا، اپنا گھر قربان کر دیا، اب جانیں بھی قربان کریں گے۔ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف رخ فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ اے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میدان بدر تو یہ رہا، آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں بھی اتر جائیں، ہم سمندر میں بھی اترنے کو تیار ہیں۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں، جیسے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم اب آپ پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ یا رسول اللہ، ان صحابی کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرف نہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ سبحان اللہ، کیسا شاندار جذبہ جانثاری ہے۔ ایک شاعر بڑے عشق و مستی میں مچل کر کے کہتا ہے کہ ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی قبلی والے پر۔ اور مسلمانوں، ان صحابہ کرام کا یہی کامل ایمان، یہ جوش ایمانی جذبہ جانثاری ہی تھا کہ جب یہ جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اللہ رسول کی فرما برداری میں آگے گئے تو اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد اداری، اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے ان مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اللہ پاک نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور دل کی تسلی کے لیے 5000 فرشتوں کی مدد نازل فرمائی۔ 5000 فرشتوں کی مدد مسلمانوں کے شامل حال کی۔ پہلی بات تو یہاں سے ہمیں 2 مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ بدر میں مدد کے لیے کون آئے، بدر میں مدد کے لیے کون آئے؟ اللہ پاک کے فرشتے، اور اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ مدد کے لیے آئے فرشتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ مدد فرشتوں کی نہیں بلکہ میری رب العالمین کی ہے۔ پتہ چلا اللہ پاک کے بندوں کا مدد کرنا اصل میں اللہ پاک کا ہی مدد کرنا ہے، تو پتہ چلا فرشتوں کی مدد اللہ پاک کی ہی مدد ہے۔ اور فرشتے کون ہیں؟ تو فرمایا عباد مکرمون، فرشتے عزت والے بندے ہیں، فرشتے عزت والے بندے ہیں۔ تو جن کو اللہ پاک بندہ فرمائے، جب ان کی مدد اللہ پاک کی مدد ہے تو جنہیں اللہ پاک اپنا دوست فرمائے، اور قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو بے شک اللہ کے اولیاء اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو جب اولیاء اللہ جن کو اللہ پاک نے دوست فرمایا، ان کی مدد اللہ پاک کی مدد کیوں نہیں کہلائے گی؟ تو پتہ چلا اللہ پاک کے ولیوں سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء کرام کی مدد ان کی اپنی نہیں بلکہ اللہ پاک ہی کی مدد ہے۔
اللہ پاک ہی کی مدد ہے، وہ اللہ پاک کی دی ہوئی مدد سے ہی مدد کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جس کا حل ہمیں یہاں سے ملتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بعض دفعہ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، مہنگائی کمر توڑ رہی ہے، غربت ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑتی، مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود زندگی مشکلات سے بھری پڑی ہے۔ کئی ملکوں میں مسلمان انتہائی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر اللہ پاک کی مدد کیوں نہیں ان پر نازل ہوتی؟ جب میدان بدر میں فرشتے اتر سکتے ہیں تو آج مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ بڑا سادہ سا جواب ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی کامیاب ہوگے، تمہارا ہی میدان ہوگا، تمہاری ہی کامیابی ہوگی۔ یعنی اے مسلمانوں، اے محبوب کے غلاموں، اے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، غالب تم ہی رہو گے، بس شرط ایک ہے، سچے ایمان والے ہو جاؤ، اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھنے والے بن جاؤ۔ یہ ایک شرط پوری کر لی جائے، ایمان سچا اور یقین پختہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ الکریم مسلمان ہمیشہ غالب رہے گا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، آج بھی فرشتوں کی مدد آ سکتی ہے، آج بھی اللہ پاک دعائیں سنتا ہے، آج بھی مدد ہوتی ہے، آج بھی ہر میدان میں کامیابی ہمارے قدم چوم سکتی ہے، آج بھی مسلمان کو عروج نصیب ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے فضائے بدر تو پیدا کی جائے۔ جیسے وہ 313 جوش ایمانی سے سرشار تھے، جانیں ہتھیلی پہ رکھ کر آئے تھے، ایسا جوش، ایسا جذبہ اور کامل ایمان تو دکھایا جائے، پھر دیکھیں اللہ پاک ہمیں کیوں نہیں کامیابی دیتا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے ایک صحابی رسول ہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میدان بدر میں دشمنوں سے لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، پیارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی ہے، تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی انہیں عطا کی اور فرما دیا جاؤ اس سے لڑو۔ اللہ اکبر! صحابی رسول کا پکا ایمان دیکھیے، یہ نہیں سوچا یہ تو کمزور سی ٹہنی ہے، یہ لے کر دشمنوں کے سامنے جاؤں گا تو وہ لمحہ بھر میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، اس ٹہنی کے سامنے، اس ٹہنی کے ساتھ میدان میں اترا تو مارا جاؤں گا۔ ایسا نہیں، ویسا کوئی وسوسہ دل میں نہ لائے، وہی ٹہنی لے کر دشمن کے سامنے پہنچ گئے۔ پھر کمال دیکھیے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگے تھے، وہی ٹہنی چمکدار تلوار بن گئی۔ جس ٹہنی کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے تھے، دستے مبارک لگ گیا، وہ ٹہنی میدان میں جا کر تلوار کی طرح چمکنے لگی۔ یہ ہے کامل ایمان۔ وہ صحابہ علیہم الرضوان جن کی مدد کے لیے فرشتے اترے تھے، ان کا ایمان ایسا کامل ایمان تھا۔ ہماری تو حالت بہت نازک ہے، ہمارے ہاں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ نماز کے وقت دکان بند کر دی جائے، مسجد کی طرف چل پڑے تو غریب ہو جائیں گے، روزہ رکھ لیا تو کام نہیں ہوگا، کام نہ ہوا تو بچے بھوکے مر جائیں گے، یہ سوچ کر لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ جھوٹ لوگ بولنا نہیں چھوڑتے، یہ ذہن بنا ہوا ہے کاروبار جھوٹ کے ذریعے سے ہی تو چلتا ہے، جھوٹ نہیں بولا کاروبار نہیں چلے گا، جھوٹ نہیں بولا کاروبار خسارے میں چلا جائے گا، سودی لین دین سے باز نہیں آتے کہ سود چھوڑ دیا مال کم پڑ جائے گا، علم دین کی طرف راغب نہیں ہوتے، قرآن کریم پڑھنے سیکھنے کا وقت نہیں ملتا، قافلوں میں سفر کرنے سنتیں سیکھنے کا وقت نہیں ملتا۔ اگر راہ دین میں
سفر کریں گے تو گھر کا کیا بنے گا، گھر کیسے چلے گا، بچوں کا کیا بنے گا، کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کہاں سے۔ غرض اللہ پاک پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر یقین بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو محض ظاہری اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کاش ہمیں کامل ایمان نصیب ہو جائیں، ہم کامل ایمان والے بن جائیں۔ اور مسلمانوں ضرورت صرف اسی چیز کی ہے کہ ہم کامل ایمان والے بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ جب میرا رب خود فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے کافی ہوں، تو پھر ہمیں اپنے رب پر پکا یقین کرنا چاہیے کہ جس نے جان دی ہے وہ اس جان کو پالنے والا بھی ہے، جس نے جان دی ہے عزت دینے والا بھی وہی ہے، جس نے جان دی ہے دولت دینے والا بھی وہی ہے، جس نے جان دی ہے زندگی دینے والا بھی وہی ہے، جس نے جان دی ہے گھر چلانے والا بھی وہی ہے، جس نے جان دی ہے ایمان۔ تو ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ جان دینے والا ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تو وہ ہماری پرورش کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تعالی